شادی ہو گئی، نکاح خوانی ہوئی، دوسرے دن ایک دعوت ہوتی، وہ دعوت کا ایک نام ہے ولیمہ۔ سبحان اللہ، کتنا خوش ہو گئے دیکھو، نہیں ولیمہ۔ اور اپنے پاس انڈین میں ایک نیا سسٹم بھی ہے، انڈین سے پاس ہی خالی دوسروں کا نہیں کہیں بھی نہیں ہے۔ شادی ہوگا جو جمعہ آتا پھر ایک دعوت کرتے آتے، کیا جمعہ کی کس کی ہوئی ہاتھ اٹھا دینا جلدی سے باہر۔ ارے واہ، 3-4 جنوں کی ہوئی نہیں بھی تو پھر کرو، ٹینشن کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک دعوت ہوتی، دعوت کا ایک نام ہوتا، دعوت کا ایک سمپل طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں، دعوت کا ایک نام ہوتا۔ عید ہو جاتی، پورے خاندان والے، دوست احباب، ملنے جھلنے والے گیٹ ٹو گیدر ہوتے، ایک جگہ جمع ہوتے، بیٹھ کے عید کے بعد جو ہے شیرخرمے یہ وہ کھاتے پیتے ٹائم پاس کرتے، اس کو بولتے عید ملاپ۔ بازو والے بھی کرتے جی، عید ملاپ بولتے اس کو، نہیں ایک دعوت ہے، اور کیا عید ملاپ۔ اسی طرح ہر ایک کی ایک دعوت ہوتی، نکاح خوانی کی ایک دعوت ہوتی، ولیمے کی ایک دعوت ہوتی، عید ملاپ کی ایک دعوت ہوتی، پھر ایک دعوت ہوتی، پھر ایک دعوت ہوتی، ہر ایک کا ایک نام رکھا ہوا ہے۔ کون سی بھی دعوت پہ پٹھوں کو ٹینشن نہیں ہے۔ ہم سنیوں کا ایک دعوت ہوتی، غوث پاک کے نام پہ سب جمع ہوتے، غوث پاک کے اوپر کچھ اللہ کا کلام پڑھتے، ایصال ثواب کرتے، کھانا پکاتے، کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، اس کا بھی ثواب غوث پاک کو پہنچاتے۔ اس دعوت کا نام 11ویں ہے۔ پورے دعوتاں کرا، شرک بدعت حرام یادیاں، غوث پاک کی دعوت شرک اتنا اچھا لڈو ہے۔ ابھی تو 600 دعوتاں کھا گئے، اب تک شرک نہیں ہوا، بدعت نہیں ہوا۔ نہیں، بیگم کو دیکھنے گیا تو وہاں ایک دعوت کھا رہا، آپ نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر اب بولنا پڑتا، آپریشن پورا کرنا پڑتا۔ اس کو رسم کی دعوت، پھر پٹھوں پیسے لینے جانا، کٹنا جوڑے کی رسم، وہ ایک دعوت۔ اپنے پورے جمع کر لینا، بچہ پیدا ہوا چھلنے کی دعوت۔ اپنے دعوت آپ پورے کرا تو شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں۔ جس کے صدقے میں اسلام زندہ ہوا ہے، جس کے صدقے میں خدا کا پتہ مل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیا ہے، جس کا دامن تھام کر ہم نے مصطفیٰ تک پہنچا، مصطفیٰ کو پکڑ کر ہم نے خدا تک پہنچا، ویسے غوث کی اگر دعوت کی جائے، اس کا نام 11ویں رکھ دے تو اس میں کیا شرک و بدعت کی بات ہے؟ مردہ نکال دیں، ٹھہر جاؤ۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، تو انشاءاللہ کل سے 11ویں کریں گے۔ جس کے گھر میں ہو گئی گڈ، نہیں ہوئی منگل کے دن پھر 11 تاریخ ہے چاند کی، منگل کو 11ویں کر دو غوث پاک کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آگے آئیں گے وہ موضوع میں، ابھی اتنا جلدی نہ کو، پہلے سن لو۔ یہ ہو گئے قرآن میں ولیہ کا ذکر، ولیہ کا ذکر۔ اب ولی کا ذکر جب وہ قرآن میں، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ولی ہیں، آپ بڑے صالح تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، اور اللہ نے آپ کو حکمت و دانائی سے سرفراز کیا۔ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے حکیم تھے۔ حضرت لقمان ولی اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کے نام کا مکمل سورہ قرآن کے اندر نازل کیا۔
سورہ لقمان، سورہ آپ 21واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ لقمان ہے۔ اچھا صرف سورہ اس میں اتارا اللہ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرے، وہ نصیحت بھی اللہ قرآن کے اندر اتارا۔ اتنی اور پوری ایک رکوع ہے، پورا ایک رکوع ہے مسلسل حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے۔ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، روزانہ بول رہے ہیں ایسا نہیں کرنا بیٹے، بابا ایسا کرو، بابا یہ نہیں بیٹے ایسا کرو، روزانہ بول رہے ہیں، قرآن میں ذکر آ رہا۔ ہم لوگ بالکل چھوٹے لوگ ہیں، ہم وہ محبوبیت کے درجے میں نہیں ہیں، اور ہم سے پہلے حضرت لقمان سے پہلے کروڑوں بندے دنیا میں پیدا ہوئے، کروڑوں بندے اپنے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، مگر کسی باپ کی نصیحت بیٹے کو کی جانے والی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے ولی سے اتنا پیار ہے، میرا ولی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو میں اس نصیحت کو بھی قرآن میں بیان کر دیتا۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی سنیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پوجا نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ ماننا۔ ارے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے بت اور خدا بنے ہوئے ہیں، تو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ میرے بیٹے خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، دوسرے خداؤں سے توڑ کر ایک خدا سے جوڑے۔ اللہ کو نصیحت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن میں درج کر دیا۔ ولیوں کی نصیحتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کا اپنی اولاد کا تربیت کرنا قرآن میں ہے، اپنی اولاد کو تعلیم دینا قرآن میں ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے بھائی، یہ قرآن کیا ہے؟ کیا یہ خالی قصے بیان کر رہا ہے؟ حضرت مریم ایسا ہوا تھا، حضرت زکریا ایسا ہوئے تھے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایسا ہوئے تھا، یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والی کتاب ہے؟ اجی یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کسی پیغمبر کے قصے بیان کرنے سے پاک، اللہ کسی ولی کے قصے بیان کرنے سے پاک، وہ خدا ہے، اس کو کسی ولی کا یا کسی نبی کا قصہ یا واقعہ یا نصیحت یا طریقہ بیان کرنے کی قرآن میں کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی خدا کی قسم ذرا غور کرو، کہیں حضرت مریم کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حضرت زکریا کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں حضرت لقمان کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے، کہیں ان کے کتے کی داستان بیان ہو رہی ہے، تو بات کیا ہے؟ رب اس لیے قصے، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے انداز، ان کی کیفیات بیان کر رہا ہے تاکہ بندو تمہیں پتا چل جائے کہ خدا ہو کر اپنے ولیوں سے اتنی محبت و پیار کرتا ہے، اتنی محبت اپنے ولیوں سے کرتا ہے کہ ان کی ایک ایک اداؤں کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے، ان کے ایک ایک حرکات کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بھی اور آگے بڑھیے۔ حضرت مریم کا ذکر اور ان کے نام کا سورہ، ولیہ کا ذکر، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں، حضرت لقمان کا ذکر اور ان کے نام کا سورہ، ولی کے نام کا سورہ قرآن میں۔ اب حد دیکھیے، حد دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے ولی تو ولی، مجھے ولی کی آل بھی پسند ہے، ولی کے بچے بھی مجھے پسند ہیں، ولی کی نسل بھی مجھے پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بڑی سورتیں نازل کی، اس میں سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کے بعد ہے سورہ نساء، اس کے بعد جو تیسری بڑی سورت قرآن میں ہے اس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ کیا ہے سورہ آلی؟ زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو۔ معلوم ہے نا جی، اپنے کو معلوم رہا تو ہم جنت میں آسانی سے چل جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران، یہ عمران کون ہے؟
یہ نہ رسول ہیں نہ پیغمبر ہیں نہ نبی ہیں، یہ عمران اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ ان کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، سبحان اللہ ولی کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، اتار کے اللہ بتا رہا ہے مجھے ولی اور ولیات تو کجا ان کی نسلوں میں پیدا ہونے والی آل بھی مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ